जनाब, सबसे पहले तो छुट्टी की माज़रत। मामला ये रहा, 3 हफ़्ते पहले मैं बीमार हुआ, 2 हफ़्ते पहले मेरे वीडियोग्राफ़र और पिछले हफ़्ते हमारे एडिटर। काउंटर मीडिया छोटा ऑपरेशन है और छोटे ऑपरेशंस के चैलेंजेस रहते हैं, रहेंगे भी। हम अगर अपनी कैपेसिटी में डाटा, फैक्ट और रीज़न की बात करते रहेंगे। बात मगर शुरू करने से पहले मैं 29 सितंबर को पंजगूर में बलोच दहशतगर्दों के हाथों पंजाबियों के कत्ल और फिर 11 अक्टूबर को एक बार फिर बलोच दहशतगर्दों के हाथों पश्तून मजदूरों के दुक्की में कत्ल की भरपूर मजम्मत करता हूँ। सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल मोरलेस वही रहे। पंजाबियों के कत्ल पर तो जी हाथ के ये जासूस थे, जबकि पश्तूनों के कत्ल पर हमारे जो मोची दानश्वर हैं अमूमन बड़ी मुसीबत में रहे कि मरने वाले पश्तून थे, मारने वाले बलोच दहशतगर्द। तो कोई वैसी तोजी मुमकिन ना थी जो पंजाबी कताल पर दी जाती है कि रियासत ये सोचिए, रियासत वो सोचिए, रियासत ये करे, रियासत वो करे। यही ढोल सुनने को मिलते हैं। हम मगर ऐसे तमाम तौसबात से बुलंद रहेंगे और मेरी यही दरख्वास्त पैगाम आपको भी है। बलोच दहशतगर्दों के हाथों पंजाबी कताल की मजम्मत है तो पश्तून कताल की भी उतनी ही मजम्मत है। आज का प्रिंसिपल टॉपिक गो के पंजाब कॉलेज और फेक न्यूज़ के बारे में है, मगर पिछले 2-3 हफ्तों में मेरे पश्तून यारों के सियासी शऊर का अरूज और खैबर पख्तूनख्वा का चे गुवेरा इस्लामाबाद और पंजाब पर चढ़ाई के चक्रों में मसरूफ़ रहा। हाल ही में नए ट्रक ड्राइवर यानी मंजूर महसूद व अमरुल्लाह साले की बत्ती के पीछे चलने वाले बेशक इस बात पर गौर ना करें क्योंकि शायद उन्हें अपने ट्रक की बत्ती फहमो शऊर से ज़्यादा अजीज़ है। मगर मेरे वो पश्तून दोस्त केपी में रहने वाले दीगर हज़ाराबाल और सराकी बोलने वाले खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी जो सियासी जहन के हामिल हैं, अपने सूबे के इंडिकेटर्स देख लें। साल 2024 में केपी को खैबर पख्तूनख्वा को 608 अरब रुपयों के खसारे का सामना है। फाइनेंस डिवीजन की डेट पॉलिसी रिपोर्ट के मुताबिक जब खैबर पख्तूनख्वा में जनरल पाशा तहरीक इंतशार की हुकूमत आई तो सूबे पर फॉरेन लोन सिर्फ 97 अरब रुपए थे। अब शानदार इनकलाबी हुकूमत की तकरीबन 11 साल इमरान खानियों की वजह से 2024 में यही फिगर अब सिर्फ 725 अरब रुपए है। बात सिर्फ अभी फॉरेन डेट की हो रही है। ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रही तो उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक इस इनकलाबी सूबे पर तकरीबन 1000 अरब रुपयों का बैरूनी कर्जा होगा। खदशा है बल्कि उम्मीद है 2029 में जब अगले इलेक्शंस होंगे तो सूबे पर अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का मजमूई हुज्म 2550 अरब रुपए होगा। पश्तून यारों का चे गुवेरा जब इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने में मसरूफ था तो ऐन उन्हीं दिनों नैब ने इसी सूबे के पॉलिटिकल और पब्लिक ऑफिशियल से सिर्फ 168 यानी 168 बिलियन रुपीस की रिकवरी की, जिसका कहीं कोई तस्करा आपको शायद ही मिले। सरकारी शुमार के मुताबिक केपी में लिटरेसी रेट 53% है, 53%। 2018 में ये 55% था, यानी अब 2% कम है। खानदगी में पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा नंबर है। सेहत के सेक्टर में खैबर पख्तूनख्वा में पर कैपिटा 4,833 रुपये खर्च होते हैं, जबकि यही खर्चा पंजाब में 4,210 रुपये यानी केपी से कम है। पश्तून दोस्त, केपी वाले दोस्त मगर सवाल करें कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग फिर अपने इलाज के लिए इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध के शहरों में क्यों जाते हैं? पंजाब भी कोई शंघाई, लंदन या पेरिस नहीं है। हमारे यहाँ अपने मसाइल हैं, मगर हमारे यहाँ कोई चे गुवेरा भी नहीं है। उस्मान बुज़दार नामी एक चे गुवेरा हुआ करता था, जिससे उसके ग्रोह समेत पंजाबियों ने जान छुड़ा ली है। केपी के यार दोस्त पिछले तकरीबन अब 2013-2024 11 साल से इस चस्के का स्वाद ले रहे हैं। ये देखना है कि पश्तून यार अब करते क्या हैं। अपने चे गुवेरा से जान छुड़ाते हैं या मंजूर महसूद व अमरुल्लाह साले के नए ट्रक की नई बत्ती के पीछे चलते चले जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे यानी प्रिंसिपल मौजू जो अपना था, फेक न्यूज़ और पंजाब कॉलेज के वाक़े की तरफ। मगर पहले ये देखें कि फेक न्यूज़ होती क्या है। डिक्शनरी.com के मुताबिक ये वो झूठी खबरें जो अमूमी तौर पर सनसनीखेज़ी के लिए पेश की जाएँ और इसलिए तख्लीक की जाएँ कि या तो इनसे पैसे कमाए जा सकें, किसी पब्लिक फ़िगर को बदनाम किया जा सके,
کوئی سیاسی تحریک بنائی اور اٹھائی جا سکے یا کسی ادارے کو بدنام کیا جا سکے وغیرہ وغیرہ۔ ڈکشنری.com فیک نیوز کے بارے میں مثال یہ دیتی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ کلکس کی خاطر سوشل میڈیا پر فیک نیوز سے بچا جا سکے۔ اور یہ کیجئے کہ فیک نیوز کا تذکرہ جب آیا تو ساتھ ہی سوشل میڈیا کا تذکرہ بھی آیا۔ پنجاب کالج کی اسکیم کو جس نے بھی پلان کیا اسے کھوجنا ریاستی اداروں کا کام ہے، میرا نہیں۔ مگر ایک بات بہرحال کنفرمڈ ہے اور بہت دلچسپ ہے کہ وہ پاکستانی یوتھ کے عمومی مزاج سے واقفیت رکھتا ہے، اور لطف یہ رہا کہ پنجاب کالج کے واقعہ پر سرگرمی دکھانے والے شاید 99% پاک فوج کی تخلیق کردہ اور ISI کی تربیت یافتہ پاشا تحریک انتشار کے ہی لوگ تھے، اس کے ہمدردان تھے، یا صحافت کے لبادے میں چھپے ہوئے پاشا تحریک انصاف کے ملیٹنٹس تھے۔ یہ وہی کراؤڈ تھا جسے جناب جنرل باجوہ صاحب صبح شیو کرتے ہوئے سنا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کا معیار بہت صدیق جانانہ تھا۔ یہ وہ 5th جنریشن وارفیئر تھی جسے جنرل عاصم باجوہ نے تخلیق کیا۔ یہ جنریشن اب 5th جنریشن وارفیئر میں بدل چکی ہے، جبکہ جنرل عاصم باجوہ صاحب یا تو ابا جانی نامی پیزا بیچتے ہیں یا اپنے فارم ہاؤس میں آرام کرتے ہوں گے۔ اسی جنریشن کے دوسرے خالق جناب جنرل آصف غفور صاحب دیکھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا بیچتے ہیں۔ میں اگر کوئی فیصلہ ساز ہوں، انٹیلیجنس کا فیصلہ ساز ہوں، تو میں انہیں ایک کمیونیکیشن ایکسپرٹ کے طور پر انڈیا میں پلانٹ کروا دوں۔ وہاں بھگت، مودی کے بھگت تو پہلے سے ہی ہیں، یوتھ بھی تخلیق ہو جائے گی، اور یہ گندک اور پنجابی کے شورے کیا تیزاب ہمارے ہاں بھی کچھ کم ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیک نیوز پر سزائیں کیا ہیں، مختلف ممالک اور ریاستیں اس مصیبت کو کیسے ہینڈل کر رہی ہیں۔ فار ایگزامپل، آسٹریلیا میں آسٹریلین کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اتھارٹی کے مطابق فیک نیوز پیش کرنے والے پلیٹ فارمز $6.8 ملین یا اپنے گلوبل ریونیو کا 5% جرمانہ ادا کریں گے۔ ان کی وفاقی وزیر برائے کمیونیکیشن مشیل رولنڈ کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ آزادی رائے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آسٹریلینز کو محفوظ رکھنے کے بارے میں ہے۔ روس میں فیک نیوز پر سزا 3 برس کی قید ہے اور ساتھ میں تقریباً $65,000، جی ہاں $65,000 جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یوکرین کی جنگ پر روس میں فیک نیوز کی سزا 15 برس تک کی قید ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے فوجی اور سویلینز افغان دہشت گردوں کی طرف سے مسلط کردہ جنگ میں ہلاکتوں کا شکار ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر 5th جنریشن والے ہنسی والے ایموجیز دیتے رہتے ہیں۔ امریکہ جہاں سے آزادی رائے کا چشمہ پھوٹا، وہاں فیک نیوز پر $1,000 جرمانہ اور 5 سال تک کی قید کی سزا ہے۔ انڈیا میں 4 مختلف قوانین ہیں جن کے تحت 9 برس تک کی قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں 2 بنیادی قوانین کے تحت فیک نیوز پر عمر قید یعنی 15 سال تک کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ پنجاب کا ڈیفیمیشن لا لاہور ہائی کورٹ میں اٹکا ہوا ہے۔ وفاق میں ڈیفیمیشن لا کے قانون کی راہ میں اسلام آباد کے بوسیدہ بکرات آگے تھے۔ اسلام آباد کے بوسیدہ بکرات کون ہیں؟ 1-2 پچھلے ویلاگز میں تلاش کر لیجیے۔ اب اگر پنجاب کا ڈیفیمیشن لا ہائی کورٹ میں اٹکا ہوا ہے اور وفاق میں قانون کی راہ میں اسلام آباد کے بوسیدہ بکرات آگے تھے، یہ معاملہ کس نے حل کرنا ہے؟ یہ ہماری نکمی حکومت نے ہی حل کرنا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں تو فیک نیوز والوں کو چکوال میں فارم ہاؤسز اور فش فارمز دیے گئے اور ڈاکٹر انگوٹھا کو ریاست نے الٹے کھڑے ہو کر کروڑوں روپیوں سے نوازا۔ وہ آج کل امریکہ میں بیٹھ کے اسی ریاست کو گالیاں نکالتی ہیں۔ کمال کی بات ہے۔ آخر میں پاکستان میں ایسے پبلک کیوس کے معاملات میں قانون کے بندوبستی اطلاق کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ قوانین نفاذ و اطلاق کے لیے ہوتے ہیں، یہ پولیس کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ والدین کو انگیج کرتی پھرے۔ جن کے والدین کو انگیج کرنے کا شوق راولپنڈی پولیس کو چڑھا ہوا ہے، وہ اگر والدین کے اتنے ہی کہنے ہوتے تو انہوں نے پنجاب کالج کے معاملہ میں جو فیک نیوز کا ایلیمنٹ تھا اس کے اوپر جو کیا وہ نہ کرتے۔ دوستو، میرے خیال میں پاکستان بے پناہ پوٹینشل اور شاندار وعدے کی سرزمین تھا۔
اس کے اوپر فوج کے سیاسی تجربات نے اسے بہت معذور کر کے رکھا ہے۔ ہمیں بطور شہری اپنے سیاستدانوں اور حکومتوں پر مسلسل تنقیدی دباؤ رکھنا ہے تاکہ ریاست اپنے شہریوں کے ساتھ کیا ہوا اپنا آئینی وعدہ پورا کرے، جو کہ یہ پورا نہیں کرتی۔ میں تو اسے ریاست کی جانب سے ایک پولیٹیکل اور سوشولوجیکل ڈس آنیسٹی کے طور پر دیکھتا ہوں۔ آئنسٹائن کا قول ہے، فیک نیوز کے بارے میں ریاست کی ہینڈلنگ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، آئنسٹائن کا قول ہے کہ آپ اگر پرانے عناصر کے ساتھ ہی نئے نئے تجربات کرتے ہوئے نئے نتائج کی توقع رکھیں گے تو آپ احمق ہیں۔ میری ذاتی رائے میں ریاست کو آپ احمق ہونے کی مسلسل پریکٹس سے باہر نکلنا چاہیے۔ پاکستان کی خیر ہو، آپ سب کا بڑا شکریہ۔